بسم الله الرحمن الرحيم. ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم والفرقان المجيد: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا وعزيزنا وسندنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. انتہائی معزز اور مکرم سامعین حاضرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ درس قرآن مجید سورہ ابراہیم کے رکوع بیان کیے جا رہے ہیں، تو آج جو آیت مبارکہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 28 ہے. اچھا، گزشتہ نشست کے اندر آپ کو بتایا کہ جو خلاصہ ہے وہ یہ ہے کہ شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لیے کون کون سے راستے اختیار کرتا ہے اور کس طریقے سے یہ انسان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے. تو آج کا جو موضوع ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر، یعنی انسان اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کر کے کس طریقے سے گمراہی کی طرف جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کیا. اب دیکھیں ذرا اس کا ٹرانسلیشن سمجھیں. اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، فرمایا کہ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا، اے حبیب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے انہیں نہ دیکھا بدلوا، جنہوں نے تبدیل کر دیا. یہ بدلو بدلا سے بنا ہے، عربی میں سیکھو ہوتا ہے نا، بدلا بدلا بدلو بدلت بدلتا، اس طریقے سے پوری گردان ہوتی ہے. تو یہ ماضی کا صیغہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کو آپ نے آبزرو نہ کیا جنہوں نے بدل دیا. کس چیز کو بدلا؟ دیکھیں بدلنا انسان کی فطرت میں ہے. انسان بہت ساری چیزوں کو تبدیل کرتا ہے. انسان یہ دیکھتا ہے کہ میرے اندر کچھ برائیاں ہیں تو ان کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے. انسان اپنے ارادوں کو بدلتا ہے، انسان اپنے کاموں کو بدلتا ہے، انسان اپنے رویوں کو بدلتا ہے. تو کچھ چیزیں بدلنا چاہیے لیکن کچھ چیزوں کو بدلنا منع ہے، اور جو چیزیں بدلنا منع ہے وہ اللہ کی نعمت ہے. اللہ نے جو نعمت جس حال میں دی اس کو اسی حال پر رکھیں. ہاں اس میں مزید اضافہ کریں، اسے مزید بہتری لانے کی کوشش کریں، لیکن اس کی شکل بدل لینا، صورت بدل لینا یہ منع ہے. اب جیسے کہ دین اسلام ہے، اللہ نے کتنی بہترین صورت پر ہمیں اسلام دیا، ہمیں قرآن دیا، ہمیں ایمان دیا، ہمیں نبی کی ذات دی، ہمیں پورا دین ایک کمپلیٹ کوڈ کی فارم میں دیا. اس میں کوئی کمی بیشی، کوئی نقص، کوئی ایرر، کوئی ڈیفیکٹ اس میں نہیں ہے. لیکن اب اگر انسان اس کو بدلنا شروع کر دے اور کہنا شروع کر دے بھائی مجھے تو 5 نمازیں اچھی نہیں لگتی، معاذ اللہ اس میں تھوڑی سی کمی ہونی چاہیے، تو کیا یہ بدلنا جائز ہے؟ آج کل تو بڑی مصروفیات ہیں، لوگوں کے پاس وقت نہیں ہے مسجد آنے کے لیے، لہذا جماعت میں تخفیف ہونی چاہیے، لوگ گھروں میں نماز پڑھ لیں. تو یہ تبدیلی جائز نہیں ہے. تو جو نعمت اللہ نے جس حال میں دی اس کو اسی حال میں برقرار رکھنا یہ ہم پر فرض ہے. اور ہاں اگر ہم اس میں اضافہ کرتے ہیں تو یہ بدعات کے زمرے میں آتا ہے، یہ گمراہیت ہے. اور اگر اس کو جائز سمجھ کے تبدیل کر دیں تو یہ بدعت بھی نہیں بلکہ کفر ہے. تو اللہ نے فرمایا الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، کس چیز کو بدل دیں بھائی؟ کس چیز کو بدل دیں؟ نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، جنہوں نے اللہ کی نعمتوں کو بدل دیا. کفرا، کس چیز سے؟ اب بدلنا کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو دوسرے سے بدلا جاتا ہے، یعنی ہر بدلنے میں آلٹرنیٹ آ جاتا ہے. ایک چیز میں نے چینج کی، اس کی جگہ دوسری چیز لے کر آ گیا. تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ انہوں نے میری نعمت کو کفر سے بدل دیا.
کس چیز سے بدل دیا؟ کفر۔ اب یہاں پر نعمت سے کیا مراد ہے؟ تو اس میں مفسرین فرماتے ہیں کہ نعمت سے مراد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، نعمت سے مراد جو اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے، جو اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہے، وہ ہمارے نبی ہیں۔ اور جن لوگوں نے بدلا ان سے کون مراد ہے؟ تو تمام مفسرین فرماتے ہیں کہ جن لوگوں نے بدلا ان سے مراد ہے مشرکین عرب، مشرکین مکہ۔ تو جب اللہ نے ان کو نبی کی ذات دے دی، انہوں نے نبی کو دیکھ لیا، اس کے باوجود انہوں نے نبی کی نعمت کو بدلنے کی کوشش کی، کہا کہ آپ سے بہتری ہمیں اپنے بتوں پہ نظر آتی ہے۔ تو وہ حضور کو چھوڑ کر بتوں کی طرف چلے گئے، وہ حضور کی اتباع کو چھوڑ کر اپنے باطل خداؤں کو ماننا شروع ہو گئے۔ تو فرمایا وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ۔ اللہ دوسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمائی وہ یہ کہ اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں اتار دیا۔ یعنی جو لیڈرز ہوتے ہیں جن کو چاہیے تھا کہ نبی کی اتباع کرتے، انہوں نے نبی کو نہ مانا اور اپنی قوم کو کہہ دیا خبردار تم بھی ان کو مت ماننا، ہم تو نہیں مان رہے لیکن تمہیں بھی ان کو ماننا جائز یا ضروری نہیں ہے، بلکہ تم ہمارے بتوں کو مانو۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، دیکھیں یہ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی یہ آیت نمبر 28 ہے۔ اس سے ایک چیز اور ہمیں پتہ لگی، وہ یہ کہ دیکھیں انسان نعمتوں کو دو چیزوں سے بدلتا ہے۔ دو چیزیں، اللہ نے آپ کو کوئی نعمت دی، اب اس نعمت پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی ناشکری نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن اگر انسان اس پر تکبر کر بیٹھے، بھائی اللہ نے دولت دے دی، اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے عزت دی، اللہ کی نعمت ہے، لیکن اگر اسی دولت پر اسی عزت پر انسان بجائے شکر کے انسان تھوڑا سا چوڑا ہو جائے اور اپنا سینہ تھوڑا سا پھیلا لے اور یہ گھمنڈ کرنا شروع کر دے کہ میرے پاس ہے، ان کے پاس تو نہیں ہے، ان کے پاس بھی نہیں، ان کے پاس بھی نہیں، کسی کے پاس بھی نہیں، بس میرے پاس ہی ہے اور میرے ہاتھوں کا کمال ہے، تو یہ ہے تکبر۔ تو اگر نعمت اللہ نے دی اس کی جگہ آپ نے تکبر کیا تو یہ بھی نعمت کو بدلنا ہے، یہ بھی نعمت کو بدلنے میں آتا ہے، اور اکثر لوگ ایسا کرتے ہیں۔ آپ میجورٹی شعوری طور پہ بہت سے بد نصیب شعوری طور پر بھی ایسا کرتے ہیں، جان بوجھ کے بھی ایسا کرتے ہیں۔ وہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے یا دوسروں کو ڈیگریڈ کرنے کے لیے بھی اپنی تھوڑی سی بڑائیاں بیان کرتے ہیں، اپنی تعریفات کے جو نا وہ کارنامے بیان کرتے ہیں تاکہ دوسرے ڈیگریڈ ہو جائیں، دوسروں کو شرمندہ کر دیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا بڑھا دیں۔ اور بہت سے لوگ غیر شعوری طور پہ کرتے ہیں، باتوں باتوں میں ایسی بات کہہ جاتے ہیں جس سے پتہ لگتا ہے کہ جی اپنی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ تو انسان کو ہر وقت خبردار رہنا چاہیے اور یہ سوچنا چاہیے کہ وہ کس جگہ پہ اللہ کی ناشکری کر رہا ہے۔ اور پھر دوسری چیز، انسان ڈس اوبیڈنس کے ذریعے، نافرمانی کے ذریعے بھی اللہ کی نعمت کو بدلتا ہے، جیسے کہ مشرکین نے بدلا۔ اب اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جہنم یصلونہا وبئس القرار۔ اللہ فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کا جو بدلہ ہے وہ یہ ہے کہ دوزخ میں داخل ہوں گے، جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور جہنم کیا ہے؟ اللہ نے اس کا انٹروڈکشن کروایا، وبئس القرار۔ قرار کہتے ہیں ٹھہرنے کی جگہ، جہاں انسان قرار پکڑے۔ اللہ نے فرمایا ہم نے زمین کو قرار کی جگہ بنایا۔ تو قرار وہ چیز جو رہنے کے اعتبار سے موضوع ہو، مناسب ہو۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے، جہنم ان کا قرار ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ، بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ تو اس اندازہ کریں کہ ناشکرے لوگ ان کا انجام کیا ہے؟ جہنم۔ تو ہم اپنے عمل پر غور کریں، کبھی شعوری طور پہ، لاشعوری طور پہ کہیں ہم تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نہیں بدل رہے۔ اس کے بعد اگلی آیت دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس آیت مبارکہ میں، آیت نمبر 30 میں نے آپ کے سامنے پڑھی۔ اللہ فرماتا ہے اور انہوں نے اللہ کے لیے برابر والے قرار دیے۔ وَجَعَلُوا کا مطلب بنا ڈالنا، یہ جعلہ سے یہ لفظ بنائے، اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز بنانا۔ تو اللہ فرماتا ہے وَجَعَلُوا ان لوگوں نے بنا لیے، للہ اللہ کے لیے، اندادا، اندادا کا مطلب ہوتا ہے بت، خدا۔ تو ان لوگوں نے اللہ کے لیے بت بنا لیے، لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِهِ۔ اب یہ بنانے کا مقصد کیا تھا؟ کیوں بنائے؟ تاکہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکیں، لوگوں کو مس لیڈ کریں، لوگوں کو مس گائیڈ کریں۔ اس وجہ سے ان لوگوں نے خداؤں کو بنا لیا۔ پھر اللہ فرماتا ہے قُلْ تَمَتَّعُوا فَإِنَّ مَصِيرَكُمْ إِلَى النَّارِ۔ اللہ نے فرمایا اے حبیب آپ فرما دو کہ اے بت بنانے والوں فائدہ اٹھا لو۔ تمتعوا کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھا لینا۔ ان سے کہہ دیجئے کہ یہ فائدہ اٹھا لیں، کس چیز کا؟ جو یہ کر رہے ہیں۔ پھر فرمایا کہ إِلَى النَّارِ، اور تمہیں آگ کی طرف لوٹنا ہے۔ ابھی دنیا میں جتنا کچھ کرنا ہے کر لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔
جتنے بدھ بنانے بنا لیں، جتنا لوگوں کو خدا کے راہ سے روکنا ہے روک لیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں. دنیا میں اس کا فائدہ ضرور ہے لیکن آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کے بعد اللہ رب العزت اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے. دیکھیں یہ آیت واضح نہیں، بعض قرآن پاک کی آیت بالکل واضح ہے اور اس کی تشریحات پہلے گزر چکی ہوتی ہیں، اس وجہ سے ہر آیت کی تشریح میں نہیں کرتا. اب دیکھیں اس آیت میں بالکل واضح سا لفظ ہے کہ انہوں نے بت بنا لیے. کن لوگوں نے؟ مشرکین کی بات ہوگی. انہوں نے خداؤں کو بنا لیا. کیوں بنایا؟ تاکہ ان کی دکانیں چلیں اور لوگ اصل خدا کی طرف نہ آئیں. اب یہ جو آیت ہے اس میں تشریح یہ سمجھے گا. اللہ فرماتا ہے قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا کہ اے حبیب فرما دیجئے لِعِبَادِي، میرے بندوں سے، یا اس کا ترجمہ یوں کر لیں کہ اے محبوب اپنے غلاموں سے فرما دیجئے. عبادی کا لفظ غلاموں کے لیے آتا ہے. عبد کا ترجمہ ہوتا ہے بندہ یا غلام. جب عبد کی نسبت ہم اللہ اپنے یعنی اللہ کے مقابلے میں اپنی طرف کریں گے تو ہم بندہ مراد لیں گے، ہم اللہ کے بندے ہیں. غلام کا لفظ نہیں کہیں گے کیونکہ غلام انسانوں میں ہوتے ہیں، ہم خدا کے غلام نہیں، ہم بندے ہیں. عبدیت اللہ ہمارا مالک، اللہ نے ہمیں پیدا کیا. لیکن اگر عبد کا لفظ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتے ہوئے حضور کے مقابلے میں کہیں گے تو اس کا ترجمہ ہوگا حضور کے غلام. تو عبد کے دونوں تراجم درست ہیں. تو فرمایا قُلْ لِعِبَادِي، قُلْ کا مطلب فرما دیجئے. قرآن اصطلاحات کو تھوڑا سا سمجھا کریں. یہاں پر مخاطب ہے نبی، اے محمد آپ فرما دیجئے لِعِبَادِي، میرے بندوں سے یا اپنے غلاموں سے. بات تو ایک ہی ہے. الَّذِينَ، ایسے بندے آمنو جو ایمان لے کر آئے. تو یہاں پر خطاب کس سے ہوا؟ مسلمانوں سے. یہاں پر مشرکین سے خطاب نہیں ہے، یہاں پر مسلمانوں سے خطاب ہے کہ اے محمد میرے غلاموں سے، میرے بندوں سے فرما دیجئے جو ایمان لے کر آئے. آگے فرمائے یقیم الصلاۃ، جو ایمان لانے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نمازوں کو پڑھتے ہیں. اس کا مطلب ایمان کے بعد عبادات ہے. پہلے ایمان ہے پھر عبادات ہے، اور عبادات میں سب سے مقدم کیا ہے؟ نماز. الصلاۃ و عماد الدین، نماز دین کی بنیاد ہے. فمن اقامها، جس نے نماز کو قائم کیا، اقامہ الدین، اس نے دین کو قائم کیا. ومن ادامها، جس نے نماز کو ڈھا دیا، ادامہ الدین، اس نے دین کو ڈھا دیا. یہ حضور کی حدیث ہے. الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنین کی معراج ہے، مومنین کا عروج، مومنین کی بلندی، مومنین کا کمال اور شان جو ہے وہ نماز میں. الصلاۃ معراج المؤمنین. تو فرمایا کہ ایمان لانے والوں سے جو نماز قائم کرتے ہیں ان سے فرما دیجئے، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نمازیں قائم کی. اور پھر نماز کے بعد دوسرا اہم جو رکن ہے، جو پلر ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ. کیا ترجمہ ہے؟ کہ جو نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. اب یہ خرچ کرنا، خرچ صرف مال نہیں ہوتا، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ ہے. علم بھی اللہ کا دیا ہوا ہے، علم بھی مال ہے لیکن یہ روحانی مال ہے. علم بھی دولت ہے، علم بھی ہمارا رزق ہے. دیکھیں رزق میں کیا کیا چیز آ جاتی ہے یہ سمجھ لیں. عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاں رزق کی بات ہو وہاں پر پیسہ مراد ہے، وہاں پر ہمارا کیش مراد ہے، دولت مراد ہے. نہیں، رزق کے اطلاقات بہت سارے ہیں. دیکھیں اولاد یہ بھی رزق ہے، علم یہ بھی رزق ہے، روحانیت یہ بھی رزق ہے، عزت یہ بھی رزق ہے. اچھے دوست مخلصین، دنیا دار دوستوں کی بات نہیں کر رہا، جو اچھے مخلص باللہ دوست ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے رزق ہے. تو آپ کی ہر کمائی آپ کا رزق ہے. عزت آپ کماتے ہیں، علم آپ کماتے ہیں، دولت آپ کماتے ہیں، جو بھی چیز ریسپیکٹیبل وے میں آپ کو حاصل ہوتی ہے وہ رزق ہے. تو اب رزق خرچ کرنے سے یہاں پہ دو چیزیں مراد ہو سکتی ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ نے جو مال تمہیں دیا حلال ذرائع سے، طیب ذرائع سے، اسے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. دوسرا وہ علم جو اللہ نے آپ کو دیا، اس علم سے لوگوں کو منفعت پہنچانا، ان کو فائدہ پہنچانا، یہ بھی رزق و زمرے میں آتا ہے. تو اب اس کے ترجمے دو بنیں گے. ایک یہ کہ جو اللہ کی راہ میں دیے ہوئے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں. دوسرا جو اللہ کے دیے ہوئے علم کو اللہ کے بندوں کی اصلاح کے لیے خرچ کرتے ہیں. تو یہ دو تراجم بنے. تو پتہ لگا یہاں پر ایمان والوں کی دو خصوصیات بیان ہو گئی ہیں. پہلے خصوصیت کیا ہو گئی کہ وہ نماز کو، بولے بھائی تھوڑا سا کہہ دیا کریں، مجھے اچھا لگتا ہے کہ سب الحمدللہ سن رہے ہیں، سب کا جذبہ برقرار ہے. جو نمازیں قائم کرتے ہیں. نماز قائم کرنا کیا ہوتا ہے؟ نماز قائم کرنا نماز پڑھنا نہیں ہے.
اس بات کو یاد رکھیں، نماز پڑھنا اور ہے، قائم کرنا اور ہے۔ یہ فرق میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں، الحمدللہ آپ کو یاد بھی ہوگا۔ نماز قائم کرنا یہ ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو جائے انسان کی نماز کبھی وقت نہ گزرے، نماز انسان پڑھ لے۔ جماعت سے پڑھنا واجب ہے، یہ بھی یاد رکھیں کہ نماز جماعت پڑھنا واجب ہے۔ ہاں کچھ عذر ہیں جن کی وجہ سے جماعت بسا اوقات ساقط ہو جاتی ہے، کچھ عذر کی وجہ سے، کچھ ایکسکیوزز ہیں، کیونکہ اللہ نے ایک اصول بیان فرما دیا کہ لا یکلف اللہ نفس، نہیں میرے ذہن میں نہ آیت میں، اللہ تعالیٰ کسی جان پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کی طاقت سے زیادہ ہو، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم ایک جان ہے نا، لیکن اللہ نے ہم پر اتنا شریعت کا برڈن رکھا ہے جو ہم سنبھال سکتے ہیں۔ اب انسان سفر میں ہو تو دیکھیں، سفر میں جو 4 رکعت والی نمازیں وہ قصر ہو جاتی ہیں، وہ 2 ہو جاتی ہیں، تو اللہ نے ہمارا بوجھ آسان کر دیا۔ سفر کی حالت میں روزے آپ کے اختیاری ہیں، چاہے رکھیں چاہے نہ رکھیں، مگر رکھ لینا بہتر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ ساتھ ہمیں آسانیاں دی۔ تو حضور کی حدیث ہے الدین یسر، دین آسان ہے، دین میں مشکل نہیں ہے، دین میں آسانی ہے۔ تو سہولیات کو دیکھتے ہوئے اور حالات کو دیکھتے ہوئے شریعت اپنا حکم نافذ کرتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص سفر میں ہے تو قصر پڑھ لے، کوئی اگر سفر میں ہے، رمضان ہے، تو وہ بعد میں روزہ رکھ لے۔ تو دین میں بہرحال سہل آسانی ہے۔ اب یہاں پر جو جماعت کی بات ہو رہی تھی کہ اللہ نے فرمایا نماز قائم کرو، تو اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ نماز کو اس کے ارکان اور نماز کے تمام جو نا خشوع اور خضوع اور جتنے بھی نماز کے امور ہیں ان کا لحاظ رکھتے ہوئے پڑھنا، یہ نماز کا قائم کرنا ہے۔ اب نماز کے قائم کرنے میں جماعت بھی شامل ہے، لیکن جماعت بسا اوقات کچھ ایکسکیوزز کی وجہ سے، کچھ عذر کی وجہ سے ساقط ہو جاتی ہے۔ ایک مثال میں آپ کو دے دیتا ہوں، جیسے بار شریعت میں بھی مسئلہ لکھا ہوا ہے، دیگر فقہ کی کتابوں میں، کہ اگر آپ گھر سے مسجد جانا چاہتے ہیں جماعت کے لیے اور آپ کو پتا ہے کہ گلی کے اندر کوئی آوارہ کتا ہے جس کی طرف سے کاٹے جانے کا ڈر ہے، اندیشہ ہے کہ وہ نقصان پہنچائے گا، تو ایسی صورت میں حکم ہے گھر میں نماز پڑھیں۔ اب فجر کے لیے لوگ گھر سے نکلتے عموماً، اور آپ کو پتا ہے کہ ہماری یہاں اللہ ماشاءاللہ کراچی کی سڑکوں پہ انسانوں سے زیادہ کتے رہتے ہیں۔ اب چاروں طرف سے صبح انسان فجر کے لیے گھر سے باہر نکلے تو چاروں طرف سے بھونکنے کی آوازیں آ رہی، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ گلی کے کونے پر اگر 2-4 کتے ہیں تو انہوں نے نقصان بھی پہنچایا ہے، اور یہ جہاں انسان کو اکیلا دیکھتے ہیں فطرت ہے یہ حملہ کرتے ہیں، دوڑتے ہیں، موٹر سائیکل بندہ اکیلے جا رہا ہے صبح اور 3-4 کتے اگر کھڑے ہوں گے وہ پیچھے لگیں گے لازمی اگر سناٹا ہو۔ تو ایسی صورت میں چونکہ جان کا اندیشہ ہے اور نقصان کا اندیشہ ہے، تو اب شریعت کے حکم کے مطابق جماعت ساقط ہو جائے گی، انسان گھر میں نماز پڑھ لے۔ اگر شدید بارش ہو رہی ہو، راستہ بالکل صاف ہی نہیں، جگہ جگہ پانی بھرا ہوا ہے، اب مسجد جانے میں شدید عذر ہے، اگر جائیں گے تو کپڑے نہیں بچ سکتے، چھتوں سے پانی گر رہا ہے، جگہ جگہ نالے بہ رہے ہیں، کچرا جگہ جگہ پڑا ہوا ہے، تو ایسی صورت میں انسان کا خشوع اور خضوع کیسے باقی رہے گا؟ اب وہ گھر میں نماز پڑھ لے۔ اسی طریقے سے بہت شدید بھوک لگی ہے، انسان گھر پر آیا، جماعت کا وقت ہو رہا ہے، لیکن اتنا بھوکا ہے کہ وہ بالکل برداشت نہیں کر سکتا، نماز کی اگر نیت بھی باندھ لے گا تو اس کا دھیان بار بار کھانے کی طرف جائے گا، تو ایسی صورت میں بھی جماعت انسان نہ پڑھے، الگ سے پڑھ لے۔ لیکن یہ کچھ ایکسکیوزز ہیں، کچھ ریزنز ہیں جس کی بنیاد پہ، لیکن ہر دفعہ جماعت کا ترک جو ہے یہ حرام ہے۔ بلا عذر اگر آپ نے جماعت ترک کی ہے تو یہ مکروہ تحریمی، چونکہ جماعت کا درجہ واجب کا ہے اور واجب کے مقابل میں مکروہ تحریمی آتا ہے، تو یاد رکھیں بلا ضرورت جماعت چھوڑنا جائز نہیں ہوتا۔ تو نماز کے قائم کرنے میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ نماز اس طریقے سے پڑھیں کہ اس کے تمام ارکان کی رعایت ہو جائے اور خشوع اور خضوع کے تمام مراحل پورے ہو جائے۔ اور پھر دوسری جو صفت مومنین کے یہاں پر آئی وہ یہ کہ اللہ کی راہ میں مال کو خرچ کرتے ہیں۔ اب اگر ان پر زکوٰۃ واجب ہے تو ایمانداری کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اگر زکوٰۃ کے علاوہ چلے زکوٰۃ تو دے دی لیکن سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے طور پہ کسی کی مدد کر سکتے ہیں تو کرتے ہیں، تو انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے بہت بڑے ذرائع ہوتے ہیں۔ اور سب سے بڑا جو ذریعہ ہے دوستو وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دیکھیں جو شخص علم کی نشوونما کر رہا ہے یا جو ادارہ علم کو پروان چڑھا رہا ہے، جو طلباء کی تربیت کر رہا ہے، جس کی وجہ سے علم دین عام ہو رہا ہے، تو سب سے بہترین جو اسپریچول انویسٹمنٹ ہے وہ وہاں پر ہے۔ آپ ایسے اداروں کو دیں جو واقعی علماء تیار کر رہے ہوں، جو دین کی بنیادوں کو مضبوط کر رہے ہوں، تو سب سے بہترین ذریعہ یہ، اور یہ ایسا ذریعہ ہے جو لائف ٹائم انویسٹمنٹ ہے۔ آپ کی وجہ سے کوئی عالم دین بن گیا تو زندگی بھر جب تک وہ دین پھیلاتا رہے گا، آپ اگر انتقال بھی کر جائیں گے تب بھی آپ کو ثواب ملے گا۔
تو انفاق فی سبیل اللہ کا بہترین جو ذریعہ ہے وہ یہ کہ انسان ایسی جگہ پر پیسہ لگائے جہاں سے علم کا جو پودا نشوونما ہو وہ ہمیشہ تر و تازہ رہے، اور جب تک وہ پھل دیتا رہے گا، جب تک وہ تر و تازہ رہے گا، انسان مر بھی جائے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ ہاں، کسی نے کنواں کھدوا دیا اپنے پیسوں سے تو جب تک لوگ سیراب ہوتے رہیں گے ثواب ملے گا۔ اسی طریقے سے کسی عالم نے کتاب لکھی، اب اس کے بعد چھاپنے کے اتنا اماؤنٹ نہیں تھا کہ وہ اس کو پبلش کروا سکے، آپ نے کروا دیا، تو جتنے لوگ جب تک اس کتاب کو پڑھیں گے ثواب آپ کو ملے گا۔ تو یہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ بہترین انویسٹمنٹ کہاں پر ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں، ہماری غلط فہمی ہے کہ بھائی کسی غریب کو 100 روپے دے دیے تو یہ انفاق فی سبیل اللہ، بالکل ہے، یہ بھی ایک ثواب کی بات ہے، لیکن پائیداری اس میں ہے جو پیسہ انویسٹ ہونے کے بعد زندہ رہے، تو یہ سب سے بہترین انویسٹمنٹ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں سرًا و علانیہ، وہ رازداری کے ساتھ بھی خرچ کرتے ہیں، سرّا کا لفظ ہے، رازداری کے ساتھ، سیکریٹلی اس کو خرچ کرتے ہیں، اور فرمایا کہ علانیہ، اور اعلان کے ساتھ بھی کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا، اس آیت سے ایک نقطہ اور پتہ لگا کہ ہمیشہ اعلان کے ساتھ پیسہ خرچ کرنا برا نہیں ہے۔ بسا اوقات اعلانیہ طور پر خرچ کرنا بھی، لوگوں کو بتانا بھی کہ میں خرچ کر رہا ہوں، بالکل جائز ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا بھائی چھپا کے تو خرچ کریں، لیکن بطور ترغیب اگر آپ دوسروں کو دکھانا چاہ رہے ہیں تاکہ مجھے دیکھ کے دوسرا بھی تعاون کرے، دوسرا بھی دے، تو یہ بھی جائز ہے۔ آپ کو بتائے کہ میرے ماتحتین بہت سارے، تو اگر میں لوگوں کے سامنے اعلان کر دوں بھائی میں نے اپنی جیب سے اتنی رقم اس ادارے کو دی، تو 10 لوگ اور کھڑے ہو جائیں گے، وہ بھی دے دیں گے مجھے دیکھ کے، تو یہاں پر آپ اعلان کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں، تو اس اعلان کو ریاکاری نہیں کہا جائے گا، یہ ترغیب ہے اور اس پر ثواب ہے۔ آپ کو دیکھ کر جتنے لوگ خرچ کریں گے ان سب کا ثواب آپ کے زمرے میں جائے گا۔ تو یہ پتہ لگا کہ ہمیشہ اگر کوئی شخص کسی کو پیسہ دے رہا ہے، کسی کی ضرورت پوری کر رہا ہے اور وہ اعلان کر رہا ہے اس کا، تو اس اعلان کو ریاکاری کہنا جہالت ہے، یہ بھی یاد رکھیں، ہمیشہ ریاکاری اس کو نہیں کہا جائے گا۔ پھر فرمایا من قبل ان یاتی یوم لا بیع فیہ ولا خلال، کتنی خوبصورت بات اللہ نے کی۔ اب اس کا خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا کہ اے ایمان والو، یعنی اے حبیب ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے جو نماز قائم کرتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، وہ یہ سارے کام کر لیں اس سے پہلے کہ جب وہ دن آ جائے کہ جب فرمائے لا بیع، جس دن نہ کوئی تجارت ہوگی ولا خلال، اور نہ کوئی دوستی ہوگی، یعنی ایک ایسا دن بھی آنے والا ہے کہ انسان نہ تو اس دن کوئی لین دین کر سکتا ہے، نہ کوئی بزنس کر سکتا ہے، اور نہ کوئی اس کی فرینڈشپ کام آ سکتی ہے۔ اب ان دو باتوں پہ ذرا میں بات کرنا چاہوں گا، یہ بڑی اہم بات ہے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک ہے تجارت کا مطلب دیکھیں تجارت کیا ہے، ہم اللہ کی راہ میں کچھ دے رہے ہیں تو اس کا بدلہ آ رہا ہے، تو اس کو بھی اللہ نے بیع سے شمار کیا ہے۔ بیع کا مطلب ہوتا ہے خرید و فروخت، بھائی ہم ایک نیکی اللہ کی راہ میں کرتے ہیں، اس کا عوض بھی تو ہمیں ملتا ہے، اور جو اس کا عوض مل رہا ہے یہ لین دین تو ہے، لیکن یہ تجارت گھاٹے کی تجارت نہیں ہے، یہ بڑی کارآمد تجارت ہے۔ اللہ نے فرمایا دنیا میں یہ کام کر لو، آخرت میں ایسا نہیں ہوگا، آخرت میں اس کا موقع نہیں ملے گا۔ تو دوسری بات جو اللہ نے فرمائی ولا خلال، اور ایک ایسا دن بھی ہے جس دن کوئی دوستی کام لے گی، کوئی فرینڈشپ اس دن کام نہیں آئے گی۔ اس کا مطلب کوئی دوستی کام نہ آنے سے مراد یہ نہیں کہ کوئی بھی دوستی کام نہیں آئے گی۔ احادیث اگر آپ پڑھیں نا، دیکھیں قرآن کی تشریحات احادیث ہیں، اگر آپ اس آیت کی تفسیر میں احادیث پہ جائیں تو احادیث سے پتہ لگتا ہے کہ بہت سے دوست قیامت کے دن کام آئیں گے۔ تو یہاں پر اللہ نے کون سی دوستی کی نفی کی؟ سوال یہ، اللہ نے تو فرمایا ولا خلال، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، تو اس دوستی سے کون سی دوستی مراد ہے؟ اس دوستی سے وہ دوستی مراد ہے جس کی بنیاد دنیا داری پر ہو۔ جیسے دنیا میں بہت سارے دوست ہوتے ہیں، بھائی دنیا میں ایک جگہ پہ ساتھ پڑھتے تو دوست بن گئے، ایک ادارے میں ساتھ جاب کرتے ہیں دوست بن گئے، تو یہ جو دوستی ہے یہ دنیاوی منفعت کے لیے ہے۔ لیکن دنیا میں اگر آپ نے کسی کو آخرت کے لیے دوست بنایا، کسی سے دوستی اس لیے کی تاکہ اس کی وجہ سے میری نیکیوں میں اضافہ ہو، میری وجہ سے اس کی نیکیوں میں اضافہ ہو، تو یہ جو فرینڈشپ ہے یہ بروز قیامت کام آئے گی۔ اور ویسے بھی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی دوست مثال کے طور پر اللہ کی راہ میں شہید ہو گیا تو وہ اپنے دوست کی قیامت کے دن مدد کرے گا، وہ اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرے گا، یا اللہ یہ دنیا میں میرا دوست تھا تو میری وجہ سے اس کی سفارش قبول فرما لے، میری وجہ سے اسے جہنم سے نکال کے جنت میں رکھ۔ اور اسی طریقے سے ایک حدیث میں آتا ہے کہ شہداء کی جو ارواح ہوتی ہیں وہ دنیا میں موجود اپنے دوستوں کی مدد کے لیے بھی آتی ہیں، یہ بھی احادیث کا خلاصہ ہے۔ تو یہ کہنا غلط ہے کہ قیامت کے دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، بالکل غلط ہے۔
بلکہ قیامت کے دن وہ دوستی کام آئے گی جس کی بنیاد دنیا میں خلوص پر تھی، دین پر تھی، دینداری پر تھی، عبادات میں تعاون پر تھی۔ وہ آیت ہے نا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور بر کے کاموں میں دوسرے سے تعاون کرو۔ تو دنیا میں اگر آپ نے کسی کو دوست بنایا اور اس لیے بنایا تاکہ اس کی وجہ سے میری آخرت اچھی ہو جائے اور میری وجہ سے اس کی آخرت اچھی ہو جائے، تو یہ دوستی قیامت کے دن لوگوں کے کام آئے گی۔ پھر دوسری بات جو یہاں پر کہی گئی کہ کوئی دوستی کام نہیں آئے گی، تو اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ جو لوگ دنیا میں جیسی صحبت اختیار کرتے ہیں ان کو چاہیے کہ اپنی صحبت پر نظر رکھیں۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک شعر یاد آیا کہ صحبت صالح در صالح کند، صحبت طالح در طالح کند، فرمایا کہ صالحین کی صحبت تجھے صالحین میں سے کر دے گی، تجھے نیک بنا دے گی، اور صحبت طالح بد کی صحبت تجھے بد بنا دے گی، برا بنا دے گی۔ آدمی اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کہا تھا کہ سوداگری نہیں یہ عبادت خدا کی ہے، او بے خبر جزا کی تمنا بھی چھوڑ دے۔ تو اس دن جزا کی تمنا نہ رکھنا، اس دن یہ تمنا نہ رکھنا کہ تمہارا کوئی دنیا کا دوست تمہارے کام آ جائے گا۔ ہاں، دنیا کا وہ دوست جو مخلص تھا، جو دین کے لیے تھا، وہ کام آئے گا۔ اس کے بعد اس درس کی آخر کی آیات ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا فرمایا کہ اللہ وہ ہے خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو پیدا فرمایا، والارض، اور زمین کو پیدا فرمایا، وانزل من السماء، اور اس نے آسمان سے نازل کیا، انزلہ نزول سے بنا ہے، نازل ہونا، وانزل من السماء ماء، جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، فاخرج به من الثمرات، اور اس پانی سے پھل اگائے۔ ثمرات کا مطلب ہے فروٹس، پھل، ٹھیک ہے، زمین سے جتنے بھی پھل اگتے ہیں، جتنی بھی سبزیاں اگتی ہیں، ان کی بنیاد آسمانی پانی ہے۔ اس کے بعد اللہ فرماتا ہے رزقا لکم، اس میں تمہارے لیے کیا ہے؟ تمہارے لیے اس میں رزق ہے، تمہارے لیے اس میں روزی ہے۔ فرمایا وسخر لکم، اور مسخر کر دیا تمہارے لیے، الفلک، کس چیز کو؟ جہازوں کو، لتجری فی البحر بامری، جو سمندروں کے اندر، بحر کے اندر اللہ کے حکم سے تیر رہے ہیں اور تمہاری تجارت میں نافع ہیں۔ فرمایا وسخر لکم الانہار، اور تمہارے لیے اللہ نے نہروں کو رواں کیا، نہروں کو جاری کیا۔ اب یہ جو آیت مبارکہ دوستوں ذرا دیکھیں، اس میں اللہ نے کتنی ساری چیزیں بیان فرما دی۔ پہلی چیز کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں آپ کے لیے جو رکھا وہ یہ کہ انسانی نشو و نما کے اللہ نے بنیاد بتا دی کہ ہیومن ڈیولپمنٹ اور ہیومن گروتھ کی بنیاد کیا ہے؟ آسمانی رزق، جو کچھ اللہ آسمان سے دے رہا ہے اسی سے تو انسان گرو کر رہا ہے۔ تو انسانی نشو و نما کی جو بنیاد ہے وہ یہ آیت مبارکہ ہے۔ پھر دوسری چیز اللہ نے منفعت کے ذرائع بتا دیے کہ انسان پروفٹ کہاں سے اٹھا سکتا ہے۔ بھائی آسمانی پانی ہے، انسان اسے فصل اگائے، فروٹس اگائے، سبزیاں اگائے، اس کو بیچے، اس کو خریدے، بیع و شرع کرے اس کی، اور ایمانداری کے ساتھ اپنا کاروبار بنائے، تو یہ ایک منافع کا رستہ ہے۔ پھر تیسری بات جو اللہ تعالیٰ نے اس میں بتائی وہ یہ ہے کہ معیشت مضبوط کیسے ہوتی ہے، معیشت کے اصول کیا ہیں، رولز آف اکنامی کیا ہیں، اور آخری بات جو اللہ کی قدرت ہے، اللہ نے اس کا اظہار فرمایا کہ انسان بے بس ہے، انسان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ صرف بارشیں ہونا بند ہو جائیں، آپ ذرا غور کریں، صرف بارش ہونا بند ہو جائے کیا ہوگا؟ سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ زمین کے اندر پانی کا جتنا اسٹوریج ہے، جتنا ریزرو ہے، وہ سب ختم ہو جائے گا۔ اور جب زمین میں سے پانی ختم ہوا تو سمجھ جائیے کہ پھر قحط کا سما بن جاتا ہے، نہ کوئی پھل اگتا ہے، نہ کوئی پودا اگتا ہے، نہ کوئی سبزیاں گرو کرتی ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا، سب ختم۔ تو اصل جو بنیاد ہے وہ اللہ ہمیں آسمانوں سے دے رہا ہے۔ تو پتہ لگا کہ دنیاوی فائدے بھی آسمانوں سے آتے ہیں، دینی فائدے بھی آسمانوں سے آتے ہیں۔ دینی فائدے کیسے آتے ہیں؟ دیکھیں وحی کا نزول آسمانوں سے ہوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن آسمان میں رکھا، لوح محفوظ میں، لوح محفوظ سے پہلے آسمان بیت العزت کی طرف، پھر وہاں سے دنیا۔ تو ہدایات بھی آسمانوں سے آتی ہیں اور انسان کا رزق بھی آسمانوں سے آتا ہے۔ تو اس میں ایک نقطہ جو سمجھنے والا وہ یہ ہے کہ انسان کو چاہیے جب پرواز سے، جب بلندی سے اس کو سب کچھ دیا جا رہا ہے تو وہ اپنی کوشش اور محنت سے بلندی پر جانے کی کوشش کرے، نہ کہ زوال کی طرف۔ دیکھیں اللہ نے جہنم کو بھی تحت الثری میں رکھا ہے، ساتوں زمینوں کے نیچے رکھا ہے، اور آپ دیکھیں زمین کو آپ جتنا کھودیں گے، جتنا آپ نیچے جائیں گے، اتنی گرمی اور شدت بڑھتی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ جہنم تحت الثری کے نیچے ہے، اور اگر آپ بلندی پر جائیں گے تو ٹیمپریچر اتنا ویک ہوتا جائے گا،
تو اس میں ہمارے سمجھنے کے لیے بہت سارے نکات ہیں۔ ایک یہ کہ انسان کو جب بلندی سے ہی ہدایات مل رہی ہیں، توفیقات مل رہی ہیں اور رزق مل رہا ہے، تو ان چیزوں کو یوٹیلائز کر کے، ان چیزوں کو استعمال کر کے انسان عروج اور بلندی پر ہی جانے کی کوشش کرے، نہ کہ زوال کی طرف آ جائے۔ اور جو انسان ان آسمانی نعمتوں کو پا کر زوال کی طرف جا رہا ہے، نیچے جا رہا ہے، ڈاؤن ورڈ جا رہا ہے، تو وہ سمجھ لیں کہ وہ خسارے میں جا رہا ہے۔ تو یہ ایک بہترین اور شاندار نقطہ ہے جو ہمارے سمجھنے کے لیے۔ اور پھر آخری آیت آج کے درس کی، وہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، 2 آیتیں ہیں، یہ آج کے درس کی آخری آیت ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ، اللہ نے سورج کو تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ مسخر کا مطلب تمہارے لیے اسے پابند بنا دیا۔ پھر فرمایا والقمر، اور چاند کو، فرمایا والقمر دائبین، اور چاند کو تمہارے لیے پابند بنایا۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور رات اور دن کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کر دیا۔ سورج کو مسخر یوں کرا کہ سورج بالکل اپنے ٹائم کا پابند ہے، جب اس کو طلوع ہونا ہے اسی وقت ہوگا، جب اس کو غروب ہونا ہے اسی وقت ہوگا۔ اس آیت کا جو خلاصہ وہ یہ ہے کہ یہاں پر اللہ نے ان باتوں کا بیان کیا جو دنیا کی بڑے سے بڑی طاقتور اور بڑے سے بڑی پاورفل شخصیت کے پاس نہیں ہے۔ دنیا کا بڑے سے بڑا سپر پاور آ جائے، بڑے سے بڑا بادشاہ آ جائے، بڑے سے بڑا ڈکٹیٹر آ جائے، لیکن کسی کے اختیار میں، کسی کو اتھارٹیز میں نہ تو دن ہے، نہ تو رات ہے، نہ تو سورج ہے، نہ چاند ہے۔ ہاں اختیارات اس کے پاس ہوں گے، لوگ اس کے ماتحت کام کر رہے ہوں گے، دنیا کی بڑی بڑی مشینریز اس کے ماتحت ہیں، لیکن نظام قدرت اگر کسی ذات کے ماتحت ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ تو یہاں پر اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے سورج، چاند اور یہ دن اور رات اللہ نے تمہارے لیے، اے انسانوں، اے اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، تمہارے لیے مسخر کیے۔ اس کے بعد آخری آیت اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اور اللہ رب العزت نے تمہیں وہ بھی بہت کچھ دے دیا جو تم نے اس سے مانگا۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، یہ سب تو اللہ نے تمہیں دیا اور بن مانگے دیا۔ اللہ سے تم نے مانگا تو نہیں تھا یا اللہ بارش برسا دے، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ تم اللہ سے، اللہ نے بغیر مانگے اپنی روٹین پر سب کچھ تمہیں دیا ہے۔ بارش اللہ نے تمہیں دی ہے، رزق اللہ نے تمہیں نکال کے دیا۔ کسان جو ہے دانا بو کر بھول جاتا ہے، وہ اللہ سے بسا اوقات دعا نہیں بھی کرتا، بسا اوقات کر بھی لیتا ہے۔ تو جب دعا نہیں کرتا، جب بھی دانا پھٹتا ہے، بیج اگتا ہے اور فصل گرو کرتی ہے، جب وہ کرتا تب بھی گرو کرتی ہے۔ تو بہت سی نعمتیں اللہ بن مانگے ہمیں دے رہا ہے۔ بھائی اللہ نے ہمیں اپنے نبی کا امتی بنا دیا، کیا ہم نے اللہ سے دعا مانگی تھی؟ بن مانگے اللہ نے ہمیں اتنا بڑا اعزاز، اتنا بڑا شرف اور اتنا بڑا اکرام دے دیا۔ تو اللہ نے تو بہت ساری نعمتیں بن مانگے دی ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ تو وہ نعمتیں جو ہم نے تمہیں بن مانگے دی۔ فرمائے وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، اللہ فرماتا ہے کہ اس کے علاوہ ہم نے تمہیں وہ کچھ دیا جس کا تم نے سوال کیا، تمہاری دعائیں قبول کی۔ تم جب زندگی میں مصیبتوں میں پھنسے، تمہیں کہیں سے نکلنے کا راستہ نظر نہیں آیا، تم نے مجھ سے دعا کی، یاد کرو وہ وقت، یاد کرو جب تمہاری آنکھوں میں آنسو تھے، کوئی تمہارا ساتھ دینے والا نہیں تھا، تم اللہ سے دعائیں مانگتے تھے اور اللہ تمہارے لیے ذرائع پیدا کر دیا کرتا، تو اللہ نے تمہیں وہ بھی دیا۔ پھر فرمایا اب یاد کرو کہ ہماری نعمتیں کتنی ہیں۔ وَإِن تَعُودُوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، تو اللہ فرماتا ہے لا تحصوها، یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔ آپ کو ذرا ایک میں ٹاسک دیتا ہوں، آپ بچپن سے لے کے اب تک آپ نے دنیا میں ایک عمر گزار دی، آپ میں سے کوئی شخص کیا قسم کھا کے کہہ سکتا ہے کہ مجھ پر اللہ کی 100 نعمتیں، مجھ پر 200 ہیں، مجھ پر 300 ہیں؟ آپ شمار کرنا شروع کریں، آپ کے کئی مہینے سال گزر جائیں گے، آپ گنتی پوری نہیں کر پائیں گے۔ اللہ نے کہاں کہاں کون سی نعمتیں دی ہیں۔ آپ کو یہ بھی یاد نہیں ہے کہ آپ نے بچپن سے لے کے آج تک کتنی سانسیں لی ہیں؟ کسی کو یاد ہے کہ آج تک میں اتنی سانسیں لے چکا ہوں؟ ہر سانس بھی تو اللہ کی نعمت ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کتنے پانی کے گھونٹ پیے آج تک کے؟ بچپن سے لے کے آج تک کتنے پانی کے گھونٹ آپ پی چکے ہیں؟ یہ بھی تو اللہ کی نعمت ہے، نہیں شمار کر سکتے۔ آپ کو یہ یاد ہے کہ آج تک کتنے نوالے کھائے، کتنے نوالے بنا کے کھائے، کتنی انرجی حاصل ہوئی؟ نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے فرمایا لا تحصوها، تھک جاؤ گے، شمار نہیں کر سکتے۔ تو اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا، لیکن یہ انسان خسارے میں جا رہا ہے۔ یہ وہی انسان ہے جو بسا اوقات کسی نعمت کی تنگی ہو جائے تو کیا اٹھتا ہے کہ اللہ نے مجھے دیا ہی کیا ہے، میرے پاس ہے ہی کیا، فلاں کو تو دیکھو، فلاں کو اتنا کچھ، اس کو تو اتنی ترقی ملی اور میں کہاں کھڑا ہوں، لوگ تو اتنا آگے بڑھ رہے ہیں، بس ساری برائیاں اللہ نے میرے اوپر ہی رکھ دی ہیں۔
सारी नाशुक्रियाँ एक लफ्ज़ में इंसान कर देता है। ये नहीं सोचता कि जो खुदा बचपन से लेके आज तक तुम्हें पालता रहा, तुम्हारा साथ देता रहा, तुम्हें इतनी नेमतें दी हैं, आज तुमने एक जुमले में उसकी नेमतों की नाशुक्री कर दी। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, तुम्हें क्या हो गया? एक एक सांस का तुम शुक्र अदा नहीं कर सकते और तुम ये कह रहे हो कि अल्लाह ने मुझे दिया ही क्या, अल्लाह ने तुम्हें सलामत रखा, जिंदा रखा। और अगर एक बीमारी अल्लाह पैदा कर दे ना, एक बीमारी, दुनिया में कितनी बीमारियां हैं, लाखों करोड़ों बीमारियां, एक ऐसी बीमारी तुम्हारी बॉडी के अंदर पैदा हो जाए जो बढ़ती रहे तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते। वो अल्लाह ही है जो तुम्हें बचाने वाला है, वो अल्लाह ही है जो तुम्हें शिफा देने वाला है। तो दोस्तों कभी अल्लाह की नाशुक्री ना करें, चाहे जितना सवाल आ जाए, जितना इंसान परेशान हो जाए, हमेशा ये सोचे अल्लाह का दिया बहुत कुछ है। उसके बाद आखिरी बात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया इन्नल इंसान, अब इंसान की हकीकत क्या है? अल्लाह फरमा रहा है इन्नल इंसान लज़लूमुन कफ़ार, अल्लाह फरमाता है बेशक इंसान बड़ा जालिम और नाशुक्र है। और ये हकीकत है, अल्लाह फरमाता है इंसान जो है लज़लूमुन कफ़ार, बड़ा जालिम और बड़ा नाशुक्र है। थोड़ी सी देर में सब कुछ भूल जाएगा कि अल्लाह ने कितना नवाजा, तरक्की के बाद ज़रा सा ज़वाल आ जाए सब भूल जाएगा। तो दोस्तों हमें चाहिए कि हम हमेशा अल्लाह ताला की फरमाबरदारी करें। और आखिरी बात मैं आपको और बता दूँ, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह ने एक मिसाल पेश की है कि देखें हम जो खाते हैं, हम गंदम खाते हैं ना, गंदम की बनी हुई रोटी खाते हैं, तो इसमें कितनी नेमतें। इहयाउल उलूम के अंदर इमाम गज़ाली ने लिखा कि अल्लाह ने सिर्फ गंदम का बीज डालने के लिए तुम्हें जो ज़मीन दी वो बिल्कुल नरम और बनाए। सख्त ज़मीन पर गंदम ग्रो नहीं करता, जो नरम ज़मीन होती है वो इसलिए होती है क्योंकि नरम ज़मीन के अंदर हवा पहुँच जाती है। और गंदम का बीज जो ज़मीन के अंदर बोया जाता है तो उस पर जब तक हवा टच नहीं होगी वो ग्रो नहीं करेगा। तो अल्लाह ने एक तो तुम्हें नरम ज़मीन दी, फिर हवा दी, फिर वो हवा ज़मीन के अंदर जाकर जब उसको छूती है फिर उसकी शाखें निकलती हैं और उसके ऊपर जब तेज़ हवा चलती है तो वो झड़ना शुरू होता है। तो फरमाते हैं सिर्फ एक गंदम जो पूरी दुनिया में खाया जाता है, सिर्फ इंसान इस पर भी गौर कर ले तो इसमें भी सैकड़ों नेमतें छुपी हुई, तो इंसान सिर्फ इसी का शुक्र अदा नहीं कर सका। तो दोस्तों अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। और आज के दर्स का खुलासा यही है कि इंसान अल्लाह की शुक्रगुजारी करे। एक ऐलान समाअत फरमा ले इंशाअल्लाह रूटीन के मुताबिक जो फैज़ निसारिया पर अहकामुश शरिया जो प्रोग्राम नशर होता है आज भी इंशाअल्लाह वो अपने वक्त पर नशर होगा। और इंशाअल्लाह आज भी अक़ायद इस्लामिया पर बैन के गुज़िश्ता नशिस्त के अंदर जो ज़रूरियात दीन है उसके बारे में कुछ कलाम किया था और कुफ्र के बारे में कि हुक्म कुफ्र कौन लगा सकता है, तकफीर करने के इख्तियारात किसके पास हैं, इस पर बात की थी। तो इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे। तो ये प्रोग्राम लाइव 11 से 12 नशर होगा, आपने लाजमी इसको देखना है। और एक सिलसिला और अच्छा है वो ये है कि देखें सच्ची हिकायत, एक किताब है मौलाना अबुल नूर बशीर अहमद साहब सियालकोटी रहमतुल्लाह अलैह की, और हमारे हज़रत साहब रहमतुल्लाह अलैह किसी को भी तोहफे में, किसी को भी यानी किसी की शादी में जाते, तकरीब में जाते तो तोहफा जो दे देते ना वो 5 जिल्दों का सेट होता है सच्ची हिकायत का, वो दिया करते थे। तो उस किताब के अंदर से कुछ हिकायत हैं जो हमारी इस्लाह के लिए वो रोज़ाना की बुनियाद पर अपलोड की जाती हैं। तो ये सिलसिला भी आप ही के लिए नशर किया जा रहा है, इसको लाजमी देखें, इसको शेयर भी करें और इसको आगे बढ़ाएं। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें दीन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए।